بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ آیت نمبر 3 مالک یوم الدین 1/3۔ آج ہم صرف لفظ مالک پر بات کریں گے۔ اللہ کی 3 صفات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں، ایک ربوبیت، ایک رحمانیت اور ایک رحیمیت۔ ان تینوں صفات میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ ہے نشو و نما دینے کا، یعنی نشو و نما دینا۔ اللہ کی یہ صفات ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت جس جماعت میں یا جس نظام میں اعلیٰ حد بشریت ہوں گی، یعنی کوئی جماعت یا اگر کوئی نظام ان تینوں صفات کا مظہر ہے دنیا کے اندر، تو پھر اس جماعت اور اس نظام کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو کنٹرول ہے وہ سامان نشو و نما پر ہونا چاہیے۔ سامان نشو و نما پر اس کا کنٹرول اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ نشو و نما دینے کی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ اچھا، ان سامان نشو و نما پر اس کا اقتدار بھی ہونا چاہیے۔ کائنات سے حاصل شدہ محاصل پر اس جماعت کی مکمل اتھارٹی ہونی چاہیے۔ اگر اس کی اتھارٹی نہیں ہوگی تو پھر وہ کہاں سے نشو و نما دے سکے گا؟ اس طرح کہ اجارہ داری کا شائبہ تک نہ ہو، یعنی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے، یہ غلط ہے۔ تب وہ جماعت یا نظام نشو و نما کا پروگرام مہیا کر سکتا ہے یا نشو و نما کا دعویٰ کر سکتا ہے یا نشو و نما کر سکتا ہے۔ اس پروگرام کے لیے ایسا سب کچھ ہونے کے لیے ایک لفظ ہے مالک، جس کا مادہ ہے میم لام کاف، یعنی اس جماعت کے لیے، اس نظام کے لیے مالک کا لفظ ہونا چاہیے اور مالک کی خصوصیات اس کے اندر ہونی چاہیے۔ مالک کا بنیادی معنی ہے کسی چیز پر قادر ہو جانا اور مستولی ہو جانا۔ تو اگر سامان نشو و نما پر وہ قادر نہیں ہوگا یا مستولی نہیں ہوگا تو وہ نشو و نما کیسے کر سکے گا؟ مالک کے ساتھ لفظ ملکیت بھی ہے، یعنی اس شے پر قبضہ ہو، قبضے کے بعد تو پھر قدرت، طاقت سب کچھ حاصل ہو جاتی ہے۔ قادر اور مستولی کا ایک یہ بھی معنی ہے اختیار، ارادہ اور اتھارٹی۔ خدا کا مالک ہونا یا اس کی ملک ہونا ایک جدا تصور ہے اس سے، یعنی انسانوں کے لیے مالک ہونا ایک الگ تصور ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے مالک ہونا ایک الگ تصور ہے۔ 6/75 اور 9/16 میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ جب یہ مالک ہونا خدا کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سہارا یا بنیاد جس پر کوئی چیز یا عمارت استوار ہو، یعنی وہ اشیاء کائنات کی زندگی اور نشو و نما کا سہارا ہے۔ اس کائنات کی زندگی پر اختیار اور ارادہ اسی کا چلتا ہے اور یہ اسی کے قبضے کے اندر ہے، اور اس کے اقتدار کی بدولت اجزائے کائنات ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر وحدت بن گئے ہیں۔ 2/107، جس کے باہمی امتزاج اور وحدت سے نظام کائنات اس حسن و خوبی سے سرگرم عمل ہے۔ اسی صفت خداوندی کی وجہ سے کائنات کے ذرات میں باہمی کشش اور جذب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس صفت خداوندی کی وجہ سے، اسی صفت کی وجہ سے ان کی نشو و نما ہو رہی ہے، اور اس طرح یہ ذرات ارتقائی منازل طے کر کے تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ خدا کی اس صفت مالکیت کا ذکر قرآن مجید کی بہت سی آیات میں آیا ہے، لیکن ہر جگہ اس کے معنی اور مفہوم کے لیے آپ کو سیاق اور سباق دیکھنا ہوگا۔
मजमूई तालीम देखनी होगी, मौजू की मुनासबत को भी देखना होगा। हर जगह एक ही मायने नहीं लिए जाएंगे। ये कायनात एक नाकाबिले तकसीम वहदत है, इसीलिए इसको यूनिवर्स कहते हैं। बज़ाहिर कायनात की अशिया एक दूसरे से जुदा नज़र आती हैं। रेत के ज़र्रात की तरह इनमें वहदत नहीं नज़र आती आपको, लेकिन कायनात के किसी एक ज़र्रे की नक्ल व हरकत उसकी ज़ात तक महदूद नहीं रहती, बल्कि वो नक्ल व हरकत पूरी कायनात को मुतासिर करती है। इंसान की एक उंगली की हरकत कहकशा के एक एक कुर्रे को मुतासिर करती है। ये जो खुदा की सिफत मिल्कियत है, मलकूतियत है या मालिक होना है और अथॉरिटी होना है उसकी, ये सिर्फ इसलिए है ताकि कायनात को नशोनुमा बाहम पहुंचाई जाए और साथ साथ कायनात में वहदत भी कायम रहे। तो ये हमने आज किया मालिक लफ्ज़ की बात। हमें करना है मालिक यौमिद्दीन, और मालिक हम कर चुके हैं। अब यौम की थोड़ी सी वजाहत कर दूं, इसके बाद अद-दीन का एक अलग वीडियो हम बनाएंगे। यौम का तर्जुमा अरबी में भी दिन आता है, यानी अरबी के अंदर भी यौम को दिन भी कहते हैं, लेकिन यौम का वसी मफहूम और जो है वो दौर कहते हैं, उसको पीरियड कहते हैं, ज़माना कहते हैं, एज कहते हैं, मरहला कहते हैं, स्टेज कहते हैं, क्योंकि कायनात तवीलुल मियाद मराहिल से गुज़रती हुई यहाँ तक पहुँची है 32/5 और 70/4 में है कि अल्लाह का एक एक यौम तुम्हारे हिसाब और शुमार की रूह से 1000 साल बल्कि 50,000 साल का होता है। तो हमारा तो ये यौम जो है 24 घंटे का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमने यौम भी मुकम्मल कर लिया, मालिक भी मुकम्मल कर लिया। अब हम आइंदा वीडियो बनाएंगे अद-दीन की, तो हमारी ये आयत मुकम्मल हो जाएगी, मालिक यौमिद्दीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।